اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، شہدائے کربلا میں ایک عظیم شہید کا نام ہے عبداللہ بن عمیر کلبی۔ جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کی کنیت ابو وہب ہے اور آپ کوفہ کے رہنے والے تھے، محلہ بنی حمدان کے۔ 4 سال کے قریب آپ کا گھر تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب کربلا میں بھیجے جانے والے لشکر جمع کیے جا رہے تھے تو آپ بھی مقام نخیلہ کے پاس موجود تھے۔ جب آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں، ان کو کیوں جمع کیا جا رہا ہے، تو اس وقت آپ کو بتایا گیا کہ یہ لوگ جناب حسین ابن علی کے مقابلہ کے لیے کربلا روانہ کیے جا رہے ہیں۔ تو کیونکہ یہ جناب امیر کا بھی صحابی رہ چکا تھا تو اس نے کہا تھا کہ مجھے مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے کا بڑا اشتیاق تھا اور جام شہادت نوش پانے کا بڑا شوق تھا، تو وہ میرا شوق پورا نہیں ہو سکا، لہذا جناب حسین علیہ السلام کی معیت میں جا کے جام شہادت نوش کرتا ہوں۔ اسی اثناء میں یہ گھر آیا اور اپنی بیوی کو یہ ماجرا بیان کیا تو ام وہب نے کہا کہ کیوں نہیں، یہ بہت اچھا خیال ہے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ لہذا یہ وہاں سے چلا اور 8ویں محرم کی رات کو یہ کربلا میں وارد ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے اور پھر جب صبح پسر سعد کی طرف سے تیر اندازی اور پھر جنگ کے شروع کی گئی تو اس وقت حملہ اولا میں بہت سے انصار امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ حملہ اولا کے بعد مبارزت کا جب وقت آیا تو مبارزہ کے لیے لشکر یزید سے 2 شخص آئے، ایک ابن زیاد کا عبید اللہ ابن زیاد کا غلام سالم اور دوسرا ایک آزاد کردہ غلام یسار تھا۔ ان دونوں نے مبارزہ کیا تو امام حسین علیہ السلام کی فوج سے یعنی حسینی سپاہ سے بھی 2 شخص آگے بڑھے، ان میں سے ایک جناب حبیب ابن مظاہر اور دوسری جناب بریر بن خفیر۔ امام حسین علیہ السلام نے دونوں کو روک دیا۔ اسی اثناء میں جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کھڑے ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کے قد و قامت، کیونکہ دراز قامت انسان تھے، تو آپ کی طرف دیکھا اور بہتر سمجھا کہ سب سے پہلے مبارزت کے لیے جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کو بھیجا جائے، تو امام علیہ السلام نے آپ کو اذن جہاد دیا۔ بہرحال جناب عبداللہ بن عمیر کلبی اس وقت جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے، کیونکہ یسار آگے تھا، اس پہ حملہ کیا اور پھر پیچھے سے سالم نے بھی آپ پہ حملہ کرنا چاہا تو حسینی فوج نے بتایا کہ غلام آپ پہ حملہ کر رہا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے یسار کو جہنم واصل کیا اور اس کے بعد سالم کے ساتھ آپ نبرد آزما ہوئے اور اس کو بھی جہنم واصل کیا۔ اسی اثناء میں آپ کی بیوی آپ کے پاس آئی اور آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جہاد کروں گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، عورتوں پر جہاد نہیں ہے، لہٰذا آپ عورتوں کے ساتھ خیمے واپس چلی جائیں۔ تو یہ خاتون واپس آ گئی، مگر اسی اثناء میں جب آپ کے بعد جناب مسلم ابن اوس جا گئے اور اس کے بعد شمر ابن ذوالجوشن ملعون نے حسینی سپاہ کی میسرہ پہ حملہ کر دیا۔ اس حملے کے دوران بھی جناب عبداللہ بن عمیر کلبی نے 2 ملائن کو فنار کیا اور پھر جام شہادت نوش کیا۔ جب جام شہادت نوش کیا تو آپ کی بیوی چلاتی ہوئی اور نوحہ کرتی ہوئی آپ کی لاش پہ آئی اور آپ کی لاش سے جب گرد آلود چہرے سے غبار کو دور کر رہی تھی تو اس وقت شمر بن ذوالجوشن کے ایک غلام جس کا نام رستم تھا، کیونکہ اس کو شمر بن ذوالجوشن نے کہا تھا کہ اس پہ گرز سے حملہ کر دو، تو جب یہ خاتون جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کا سر اپنی گود میں رکھ کے یہ کہہ رہی تھی کہ اے عبداللہ مجھے بھی اپنے ساتھ بلا لو، تو اس ملعون نے اس خاتون کے سر پہ بھی گرز کا حملہ کیا تو وہ خاتون بھی جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کے ساتھ شہید ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم شہدائے کربلا، شہدائے انصار امام حسین علیہ السلام، جن لوگوں نے امام علیہ السلام کی میت میں شہادت نوش کی ہے، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔